بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کے انعامات تو لامحدود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے ان کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، حصار میں لانا چاہو، شمار کرنا چاہو تو فرمایا تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی اہم ترین نعمت اولاد ہے، چاہے وہ بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹیوں کی صورت میں۔ بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اس بات کا تذکرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ فرمائے کہ یہب لمن یشاء اناث یہب لمن یشاء الذکور، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ یعنی یہاں لفظ سے ہیبہ جو ہے استعمال ہوا ہے۔ ہیبہ کہتے ہیں عطیے کو، تحفے کو اور گفٹ کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اولاد اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ چاہتا ہے تو دونوں، بیٹے بھی دے دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے، چاہتا ہے تو بیٹیاں دے دیتا ہے، بیٹے نہیں چاہتا ہے تو بیٹے دے دیتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ کچھ بھی نہ دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ کہا ہے، یرزق کو نہیں کہا۔ رزق اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، کوئی ہے، یہاں تک کہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ رزق میرے ذمہ ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی زمین پر چلنے والی جو بھی مخلوق ہے، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے رزق جو ہے عطا فرماتا ہے۔ لیکن اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا، یہ مخصوص لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، انعام ہے، ہبہ ہے، تحفہ ہے، عطیہ ہے اور گفٹ ہے۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو پھر یہی نعمت جو ہے والدین کے لیے جو ہے باعث برکت، باعث رحمت، باعث راحت، باعث خوشی اور باعث صدقہ جاریہ بھی بن جاتی ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جن ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، وہ ماں باپ جو ہے اولاد کی تربیت کس طرح کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اولاد جو ہے، جو ماں باپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اولاد کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک خالی سی چیز ہے، خالی چیز ہوتی ہے، جیسے ایک زمین ہے، ویران زمین ہے، یہ جو چیز بھی انسان کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب آگے جو ہے یہ ماں باپ پر منحصر ہیں کہ اس میں جو ہے اچھی پیداوار حاصل کرتے ہیں، اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ایک صالح معاشرے کا ایک صالح فرد بناتے ہیں، یا پھر جو ہے اس بچے کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ ماں باپ پر منحصر ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ ہی بچوں کو آگے لے کر کے جاتے ہیں۔ خاص کر کے اس میں ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے تربیت کے حوالے سے۔ اس لیے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گواہی دی جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر جو ہے نیکی کی دعوت، نماز کی کامیابی کے بارے میں ذکر، تو اذان کہی جائے، بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، تاکہ اس کے ذہن میں، اس کے کانوں میں جو پہلی آواز پہنچے وہ نیکی کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو اعمال صالح ہیں ان کی آواز جو اس کے کانوں میں پہنچنی چاہیے۔ پھر حکم یہ ہے کہ عقیقہ ہے، اور بڑے بہترین جو ہے طریقے ہیں عقیقے کے حوالے سے۔ پھر اچھا نام رکھا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اچھے انداز سے جو ہے وہ تربیت کی جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. فرمایا کہ یہ جو مال ہے اور اولاد ہے بیٹے ہیں مال ہے، فرمایا یہ ایک دنیاوی زینت اور آرائش کی چیزیں ہیں. اصل چیزیں جو کام آنے والی ہیں وہ ہیں اعمال صالح. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اولاد سے نوازتا ہے تو پھر ماں باپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کی تربیت شریعت مطہرہ کے مطابق کرے. اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہی بچہ یا بچی بڑے ہو کر کے معاشرے کے بہترین فرد بنے اور خاص کر کے ماں باپ کے لیے جو ہے خوشی راحت اور سکون کا ذریعہ بنے، اگر ماں باپ جو ہے اچھی تربیت کریں گے، نیک اور صالح بنائیں گے، تو پھر یہی بچے جو ہے بچہ ایک فرد نہیں ہوگا، بیٹا ہو یا بیٹی، ایک فرد نہیں ہوں گے بلکہ ایک پوری جماعت ہوں گے جو معاشرے کے افراد کو، قوم کو اور جو ہے دیگر لوگوں کو لیڈ کریں گے اور انہیں آگے لے کر کے چلیں گے، انہیں خوشحال بنائیں گے، ان کی اچھی تربیت کریں گے اور معاشرے کا بہترین فرد بنائیں گے. گویا کہ ایک فرد کی اگر صحیح تربیت ہو جائے تو وہی ایک فرد جو ہے پوری قوم کو جو ہے لیڈ کرتا ہے، لیڈر بنتا ہے، قائد بنتا ہے اور لوگوں کو جو ہے خوشحالی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، عزت و آبرو کی ان کی بڑھاتا ہے، ان کی تکریم کا باعث بنتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں، بچے کی مثال گھر میں ایسے ہی ہے یا معاشرے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک باغ ہے، باغ کے اندر لگے ہوئے پھول ہیں، تو پھول سے ہر ایک شخص کو جو ہے وہ خوشبو آتی ہے، ذہنی جو ہے وہ سکون ملتا ہے، قلبی سکون ملتا ہے اور راحت حاصل ہوتی ہے، انسان معطر ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے. لیکن اگر اسی زمین کے اندر جو ہے کانٹے بچھا دیے جائیں یا گندگی پھینک دی جائے تو وہی جگہ جو ہے بدبودار بن جاتی ہے، لوگ اس کے قریب جانے تک جو ہے برداشت نہیں کرتے، اچھا نہیں سمجھتے، برا سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سے دور دور جو ہے وہ بھاگیں. یہی اولاد کی تربیت ہے. اگر ماں باپ بچے کو نیک اور صالح بنائیں، اور واضح ہے نیک اور صالح کا معیار جو ہے کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی یورپ نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کا کھجور جو ہے اپنے منہ میں لیتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، بچہ ہے، واضح ہے کہ بچہ ہے، کوئی ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وقت حلق سے وہ نکال لیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھتے تھے یہ میرا سید ہے، میرا بیٹا ہے، اگر اس کے پیٹ میں صدقے کا مال چلا گیا جو سید کے لیے حلال نہیں ہے تو پھر واضح ہے کہ اس کے برے اثرات جو ہے اس پر پڑیں گے. حالانکہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم صحابی ہیں، نواسہ رسول ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کر کے بتایا کہ بچوں کی تربیت اس انداز سے جو ہے کی جائے. اور پھر حکم ہے کہ جب بچے کی عمر جو ہے 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کا کہا جائے. حالانکہ بچہ جو ہے ابھی کھیل کودنے والا ہے، اسے تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے عبادت سے، ریاضت سے، یاد الہی سے، اللہ کے احکام کو وجہ لانے میں جو ہے وہ گزرے. اور پھر 10 سال کا ہو جائے تو اسے سختی کی جائے، ڈانٹ ڈپٹ کی جائے. یہ نماز کے حوالے سے، اور نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے. جہاں نیکی کی طرف اس بچے کو لے کر کے جائیں، عبادات کا جو ہے اسے جو ہے وہ اس کے اندر دلچسپی پیدا کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے برائی سے بھی روکا جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اولاد، مال اور اولاد جو ہے تمہارے لیے فتنہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اور اولاد کی وجہ سے اگر اولاد کی تربیت اچھے انداز سے نہ کی جائے تو یہی بچے جو ہے ماں باپ کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی پریشانی کا ذریعہ بنتے ہیں. پھر وہ نعمت نہیں رہتے جو اللہ کی طرف سے نعمت تھی، عطیہ تھا، گفٹ تھا، تحفہ تھا، اب وہ زحمت بن گیا ہے. یوں سمجھ لیں کہ
کہ جیسے کوئی شخص جو ہے آپ کو جو ہے بہترین پھول جو ہے وہ دیتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھول جو ہے وہ کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، تو حالانکہ پھول جو ہے وہ تو خوشبو دینے والے تھے، لیکن آپ کے طرز عمل کی وجہ سے جو ہے وہ بدبو دے رہے ہیں۔ یا جو بھی بہترین تحفہ ہو آپ اسے ضائع کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، یا اسے آگ لگا دیتے ہیں، دھواں دار بن جاتا ہے، تو آپ کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنے گا، معاشرے کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنے گا۔ تو یہی صورت ہے اولاد کے حوالے سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کی محبت میں بچوں کو جو ہے ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں بری راہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں، بچوں کو جو ہے نشئی بنا دیتے ہیں، بدکار بنا دیتے ہیں، چوریاں کرنا، نشہ بیچنا یا اس طرح کے کام۔ یہ موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ یہ چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا مصطفیٰ عامر کا، کہ جو ایک نشہ بیچتا تھا، ماں باپ کو پتہ بھی تھا، ماں باپ بھی جو ہے اسی فیلڈ میں ہے، واضح ہے، بڑے بڑے عہدوں پر براں جمع ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، اور اس کام میں لگا دیا، نشے میں لگا دیا، نشہ بیچتا تھا۔ پھر واضح ہے جو برائی کرتا ہو اس کے دوست بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، اچھے لوگ، دوستی جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے المرء علی دین خلیل ہی، فرمایا کہ انسان جو ہے اپنے دوست کے عقیدے پر ہوتا ہے، مذہب پر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، پھر دیکھنا ہے کہ آپ کا کس کے ساتھ تعلق ہے، کس کے ساتھ یارانہ ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اور واضح ہے کہ جب بچے کی عمر تھوڑی ہو تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ماں باپ جو ہے وہ دیکھے کہ ہمارا بیٹا جو ہے کہاں کہاں جاتا ہے۔ لیکن واضح ہے کہ جب ماں باپ جو ہے دین سے دور ہوں، اللہ کے احکام سے دور ہوں، اور ان کی رغبت بھی برائی کی طرف ہو، تو بچہ بھی اسی طرح۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بری صحبت اسے ملی، بری صحبت ہی ملنی تھی، اور پھر بچہ جو ہے وہ قتل ہوتا ہے، برے طریقے سے قتل ہوتا ہے، اس کی لاش کو آگ لگا دی جاتی ہے، جلا دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے ماں باپ پریشان ہے۔ پھر واضح ہے کہ یہ ہمارا اپنا ہی طرز عمل ہے کہ بری صحبت کی وجہ سے جو ہے پھر پورا ملک کا نظام جو ہے وہ پریشان ہے۔ اب کروڑوں روپے اس پر خرچ ہو رہے ہیں، یعنی اس کے قاتل کو تلاش کرنے میں، پھر اس کے حوالے سے جو ہے باقی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور عدالت کے حوالے سے یہ بہت سارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے پورا ملک بھی ڈسٹرب ہے، اور وہاں اس سے متعلق جو ادارے ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ لیکن مین بنیادی غلطی جو ہے وہ ماں باپ کی ہے۔ اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی تھی، تو اگر ان کی تربیت اچھی کرتے تو ایک نیک صالح بنتا، اور کبھی بری صحبت بھی اختیار نہ کرتا، اور اس کا برا نتیجہ بھی یہ نہ نکلتا، اور پھر اس کے جو برے اثرات ہیں معاشرے میں پڑے، اور جس کی وجہ سے پورے ملک میں جو ایک بے چینی ہے وہ بھی نہ ہوتی۔ لیکن ہماری اپنی زندگی ہے، ہم اپنے طریقے سے سوچتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہی نہیں ہے کہ یہ نعمت دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ نے دی ہے تو پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا، اور حقیقت یہ ہے۔ اس لیے جب ہی دعا کی گئی ہے، انبیاء کرام نے دعا کی تو یہی کہا قرۃ اعین، یا اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نیک اور صالح اولاد ہوتی ہے، نہ یہ کہ شرابی ہو، زانی ہو، یا جو ہے قابض ہو، مافیا ہو، بری صحبت اختیار کرنے والی۔ وہ جو ہے ماں باپ کے لیے جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی، خوشی کا ذریعہ نہیں بنتی۔ اور پھر اگر اولاد نیک ہو تو ماں باپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، لیکن وہی اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ نماز میں بھی یہ کہہ رہی ہوتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یا اللہ ہمارے بھی بخش فرما، ماں باپ کی بھی، اور جو اہل ایمان ہیں ان کی بھی بخش فرما۔ گویا کہ اس کا تعلق جب رب سے جڑتا ہے تو پھر جو ہے پورے معاشرے کی برکات جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ بچوں کی تربیت جو ہے اچھے انداز سے کریں، ورنہ بری تربیت کریں گے تو پھر اس کا نقصان صرف آپ تک محدود نہیں ہوگا بلکہ معاشرے کو بھی اس کا نقصان پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے